بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم. اور کسی نبی پر یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے، اور جو چھپا رکھے وہ قیامت کے دن اپنی چھپائی چیز لے کر آئے گا. پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ آیت میں آپ حضرات نے سنا تھا کہ اللہ مدد کرنے والا ہے. جب اللہ کی مدد ہو جاتی ہے تو کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا. اللہ کی مدد ہو جائے تو کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ مدد نہ کرے تو ہم کسی پر غالب نہیں آ سکتے. جی، اب اس آیت میں اللہ کی مدد کی بات تو اوپر آ گئی. اب اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سے مدد لینے کا طریقہ کیا ہے. اللہ سے کیسے مدد لی جائے. جی، اللہ سے کیسے مدد لی جائے یہ فرمایا جا رہا ہے. کچھ باتیں ہیں جن پر چلنے سے اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو ایک ہی بات کو بیان کیا گیا کہ خیانت مت کرو. جو خیانت نہیں کرتا اللہ اس کی مدد کرتا. خیانت سب سے بڑا گناہ. جھوٹ تو ہے ہی، خیانت، کتمان بولتے ہیں بات کو، جو سیدھی بات ہے بیان نہ کرنا، جو کسی کی امانت ہے وہ واپس نہ دینا. جی، جو حق بات ہے اسے پیش نہ کرنا. جی، جو سچی بات ہے اس کا اظہار نہ کرنا. یہ سب کے میں جمع ہے خیانت. تو اللہ تبارک و تعالی کی مدد نہیں ہو سکتی اس پر جو خیانت کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ گزشتہ آیت میں کیا بتایا گیا کہ اللہ مدد فرماتا ہے، اللہ کی مدد یقینی ہے. آج کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کی مدد کیسے لی جائے. اللہ انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خیانت نہیں کرتا. اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کوئی آیت نازل ہوئی. جی، اس وقت آیت نازل ہو گئی اور ہم سب کے لیے سبق کیا ہے؟ خیانت نہیں کرنا چاہیے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ کس وجہ سے نازل ہوئی؟ جنگ احد کے موقع پر آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو ایک درے پر کھڑایا تھا. جی، ایک درے پر آپ نے کھڑا کر دیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم ثانی نہ آئے
جب تک میں حکم نہ دوں اس جگہ سے نہ ہٹنا. اب جنگ شروع ہو گئی اور مسلمانوں کو کامیابی مل گئی. کفار بھاگنے لگے اور مسلمان ایمان والے جو ہیں وہ مال غنیمت لوٹنے لگے، یعنی وہ جو مال غنیمت ہے اسے حاصل کرنے لگے. یہ جو ادھر کھڑے تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ کامیابی ہو گئی ہے، مال غنیمت مل رہا ہے، اگر ہم یہاں کھڑے رہیں گے تو مال غنیمت سے ہم محروم ہو جائیں گے. اور حضور فرما دیں کہ جو مال غنیمت حاصل کر لیا وہ اسی کا ہے، ہم کو حقدار نہ بنائیں. یہ سب دل میں سوچ لیے، دل میں سوچ کے گھس گئے. کس وجہ سے؟ مالے. تو دیکھیے دو باتیں یہاں ہیں کہ ایک کھڑے ہو گئے تھے، دیکھا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں اور مال غنیمت انہیں مل رہا ہے. لوٹنے کا لفظ تو مناسب نہیں ہے، مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، لے رہے ہیں. اب یہ لوگ وہاں سے دیکھ رہے ہیں، ان کے دلوں میں بات آئی کہ ہم اب یہاں کیوں رہیں، ہم بھی چلیں گے اور مال غنیمت ہم بھی حاصل کر لیں گے. ہو سکتا ہے کل حضور فرما دیں کہ تم لوگ کیوں نہیں آئے، تم لا کے آ جانا تھا، لے لینا تھا، تم لوگوں نے وہ مال حاصل نہیں کیا، لہذا جن کو حاصل ہو گیا وہ انہیں کا ہے. اس خیال سے وہاں سے نکل گئے. تب یہ آیت نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے. حضور نے دیکھا کیوں آ گئے آپ لوگ، کیوں آ گئے وہاں سے، اپنی جگہ سے کیوں ہلے، میرا حکم ثانی ہونے تک کیوں نکل گئے. عرض کرنے لگے یوں ہی آ گئے ہم، فتح ہو گئی ہے. تو حضور فرماتے کیا تمہارے دلوں میں یہ بات نہیں تھی، کیا تمہارے دلوں میں یہ بات نہیں تھی کہ مال غنیمت ان کے حوالے کر دیں گے اور میں تمہیں محروم کر دوں گا؟ یہ تمہارے دلوں میں بات نہیں تھی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے دلوں کی بات آپ نے بتائی. تو یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ بدعقیدہ لوگ جو کہتے ہیں دلوں کے حالات حضور نہیں جانتے، غیب کی بات حضور کو معلوم نہیں، وہ جو بولے تھے آپس میں بھی نہیں بول لیے. وہ چلو جلدی جائیں گے، چلو دوڑو جلدی یہاں سے، مال چلا جائے گا، یہ آپس میں بولے بھی نہیں تھے، ان کے دلوں میں بات آئی، ان کے دلوں میں بات آئی تھی. جو بات ان کے دلوں میں آئی نبی نے اس کو بیان کیا. معلوم ہوا نبی کی ذات وہ ذات ہے، نبی کی شان وہ شان ہے، دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی بیان کیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جبکہ خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو. بس سمجھ میں آ گئی. تب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی. کیا آیت نازل ہوئی؟ وما کان لنبی ان یغل. نبی کے بارے میں یہ گمان نہیں کرنا، نبی کے بارے میں یہ گمان ہرگز ہرگز نہیں کرنا کہ وہ کچھ بات اپنے دل میں چھپا کر، تم سے مال چھپا کر دوسروں کو دے دیں گے، تمہارا حق دوسروں کو بانٹ دیں گے. ایسی بات کبھی نہیں سوچنا. اس لیے کہ چیز کو چھپا کے رکھنا، بات کو چھپا کے رکھنا، امانت کو چھپا کے رکھنا،
یہ سب چھپا کے رکھنا، قیامت کے دن اس کے سر پر پہاڑ کی طرح وہ لے آئے گا. وہ امانت والی چیزیں کیا بن لائے گا؟ سر پہ اٹھا کر کے لائے گا. حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے اونٹوں کو چھپایا، اونٹوں میں خیانت کی، بیل اور گائے میں خیانت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اونٹوں اور بیلوں کی طرح آئے گا. جی. اور اگر کسی نے بکریوں کی خیانت کی، بکروں کی خیانت کی، تو بکروں کی طرح آئے گا. ان کا حال ایسا ہو جائے گا. اور پھر مجھے وہ پکاریں گے مدد کے لیے، یا رسول اللہ مدد کیجیے، یا رسول اللہ مدد کیجیے. تو میں ان سے کہوں گا کہ آج تمہارے لیے میری کوئی مدد نہیں ہے. جی. گری پڑی چیزیں ہوتی بسوں میں، ریلوں میں، راستے میں، سمجھے، کسی کے گر جاتے ہیں. ادھر ادھر دیکھا کوئی ہاں؟ پھر گھر میں لایا ہے. اللہ دیا بھی آج. جاتا تھا میں راستے میں، کیا میری ادا اللہ کو پسند ہے؟ آسمان سے کون سا فرشتہ گرا کر چلا گیا. اچھا لگا، موٹی رقم. گھر والے بھی تھوڑا، اللہ بہت دنوں سے ہماری دعا تھی، اللہ سن لے. آج اجازت نہیں ہے. اس مال کو اٹھانے سے پہلے یہ فیصلہ لینا چاہیے، کیا میں اس کے مالک کو ڈھونڈ سکتا ہوں؟ اس کے مالک کو میں تلاش کر سکتا ہوں؟ اس کے مالک تک میں پہنچ سکتا ہوں؟ اس کے مالک کو میں اس کی امانت واپس کر سکتا ہوں کیا؟ پہلے دیکھ لے. اگر واقعی یہ اتنی ہمت ہے، اتنا بڑا کام ہے، تو اٹھائے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کو ویسے چھوڑ کے چلا جائے. اللہ دیا بول چھوڑنے نہیں دیتا. اور یہ عذاب بھی ہے. 5,000 جب میں چھوڑ لیے، 50,000 چلے گئے. جی. حرام کا 1 پیسہ حلال کے 100 روپے کو برباد کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قیامت کے دن ایسی حرکتیں کرنے والا جو امانت میں خیانت کرتا ہے، تو قرآن کیا بولا گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا میں، اللہ جس کی مدد کرتا ہے وہ سب پر غالب رہتا ہے. جب خدا کی مدد ہٹ جاتی ہے تو کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں رہتا ہے. تو آج کے آیت میں بتایا گیا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد لینا ہے تو خیانت کو چھوڑنا. جی. علم کی برکتیں اڑ جائیں گی. عالم رہے گا، سند رہے گی، ڈگری رہے گی، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں، مگر علم کی جو برکت ہے وہ اٹھا لی جائے گی. کیا ہے؟ علم کی برکت ہے وہ اٹھا لی جائے گی. اور بیان کرنے والا جب ٹوٹی پوٹی باتیں، یعنی مطلب ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کر کے بیان کرتا ہے تو اس کی زبان کی تاثیر اٹھا دی جی. یہ نکال دینا، تاثیر ہٹ جائے گی، اٹھا لی جائے گی. تو زبان کی کیا نکل جاتی ہے مولا؟ کون سا بڑا بیان تھا؟ غوث الثقلین کون سا علم کا دریا بہاتے؟ غوث الثقلین معمولی باتیں بیان کرتے. لوگ کپڑے پھاڑ لیتے، لوگ جانے دے دیتے، نہ منطق بولتے نہ فلسفہ بولتے. منطق لاجک کو کہتے ہیں، لاجک کی باتیں نہیں ہیں، بس لوگوں کی سمجھ میں آنے کی
موٹی موٹی باتیں بولتے تو لوگ کپڑے پھاڑ لیتے، تو یہ لفظوں کی نہیں، باتوں کی نہیں، تاثیر کی۔ ہر بات ایسی کرو جو دل کو لگ جائے، ایک ایسا تیر پھینکو جو جگر کے پار ہو جائے، ایک ایسا تیر پھینکو جو جگر کے پار ہو جائے، جگر کو ٹکڑے کر۔ تو خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں کیا کہا قرآن، کیا بولا؟ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَقُولَ، نبی پر کوئی ایسی بات مت کہو جو نبی پر بدگمانی آ جائے یا تہمت آ جائے، ایسی بات۔ یہاں ایک بات یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، جیسے اللہ کو کسی نے اللہ کا بیٹا ثابت کر دیا، اللہ کی بیوی کسی نے ثابت کر دی، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، کسی نے اس کے وحدانیت پر حرف اٹھایا، جب ایسی باتیں آ گئیں تو اللہ وہاں نبی کی زبان سے کہلواتا ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن۔ اپنی شان میں، اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اعلان نبی کی زبان سے کراتا ہے، جب نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو خود اعلان کرتا ہے، تبت یدا ابی لہب۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اتنے پیارے، اتنے پیارے، اتنے پیارے، اے محبوب آپ کے متعلق کوئی کہتا تو دور کی بات، سوچتا بھی ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جی تو معلوم ہوا خیانت کیا ہے؟ ایک جرم ہے، خیانت ایک جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے بھول کر بھی، جان بوجھ کر کہنا تو دور کی بات، ان لوگوں نے جان بوجھ کر نہیں کہا، یوں ہی دل میں بات آ گئی اور دل ہی میں رکھ لیے، وہ دل کی بات چھپی نہیں۔ تو قرآن فرما رہا ہے بھول کر بھی نبی کے دامن کو خیانت کے جرم سے داغدار نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی وہ ہے جو میرے طرف سے وحی ہوتی ہے وہ جوں کا توں پہنچا دیتا ہے، جو میرا ارشاد ہوا جوں کا توں بیان کر دیا۔ اب یہاں کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ جب میری دی ہوئی امانت کو، میرے دیے ہوئے علم کو، میری بھیجی ہوئی وحی کو، میرا دیا ہوا شان مقام نبوت کو جوں کا توں جب پہنچاتا ہے، میری بات میں خیانت نہیں کرتا، تمہاری باتوں میں کیا خیانت کرتا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھنا حضور کی شان تو بہت اونچی ہے، مگر فرمایا جا رہا ہے کہ دوسرے نبیوں کے بارے میں بھی ایسا نہیں سوچا۔ کوئی نبی مقام نبوت پر فائز ہو اور اس سے خیانت ہو جائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں خیانت ایک جرم ہے۔ جرم کا آپ کیا معنی لیں گے؟ نہیں، وہ تو جرم کا معنی گناہ، جرم کا معنی گناہ ہے۔ تو خیانت کرنا ایک گناہ ہے، چوری کرنا ایک گناہ ہے۔ تو اب یہ گناہ کا لفظ کیسے تصور کر سکتے ہو نبی کے بارے میں، جبکہ نبی معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے معصوم۔ نبی کیا ہے؟ معصوم۔ معصوم کا مطلب کیا؟ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ محفوظ کا لفظ ہوتا
نبی کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا کہ ہاں گناہ کر دیتے مگر کرتے نہیں، گناہ ہو سکتا ہے مگر کرتے نہیں، یہ کہا جا سکتا، مگر کیا کہا؟ نبی معصوم ہے جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے تو یہاں امپاسبل کا لفظ بھی چھوٹا دکھتا ہے، ناممکن کا لفظ بھی بہت چھوٹا دکھتا ہے، اس سے بھی ورا 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 ورا۔ جی تو معلوم ہوا کہ نبی کیا نہیں کرتے؟ خیانت نہیں کرتے۔ جو بات ارے خدا کی ذات کی بات تو کیا، قیامت کی بات کچھ چھوڑے نہیں، جنت کی باتیں چھوڑے نہیں، اور خیانت کرنے والے کیسے آتے ہیں وہ چھوڑے نہیں، بے نمازی کیسے اٹھیں گے وہ چھوڑے نہیں۔ ایسی شان والے نبی، ان کے بارے میں یہ مت کہو کہ وہ خیانت کریں گے۔ ہائے، آپ نے سنا ہوگا کہ شب برات کے موقع پر حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور تشریف لے گئے، سنا ہے نا؟ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں پیرہن انور اتارا، استراحت فرمانے کے لیے بستر پر جلوہ فرما ہوئے، قریب تھا کہ آپ استراحت فرمائیں، اچانک آپ نے جبہ انور پہن لیا اور سیدھے کسی سے بات کیے بغیر چلے گئے۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں بات آئی شاید آج کسی دوسری بیوی کے ہاں جا رہے ہیں، شاید آج کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں پیچھے پیچھے گئی، کیا دیکھتی ہوں، میرا گمان غلط ہوا، جنت البقیع جو قبرستان ہے مدینے کا، وہاں آپ دعاؤں میں لگے۔ بی بی عائشہ جلدی جلدی واپس آ گئی، ان کے پہنچنے تک سرکار بھی آ گئے اور ہانپتا ہوا دیکھا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں ہانپ رہی ہے؟ بی بی عائشہ نے کہی ایسا معاملہ، ایسا معاملہ، پیچھے آئی، میں دیکھ کر کے جلدی سے واپس آ گئی، جلدی میں جو آئی دوڑتی ہوئی اس میں تھوڑا ہانپنا ہو رہا، یہ گمان میرے میں آ گیا۔ تو یہاں ایک لفظ حضور فرماتے ہیں، اے عائشہ یقین رکھو اللہ اور اس کا رسول تمہارے سے کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ اللہ اور اس کا رسول تم سے کوئی یار میں نہیں خیانت کروں گا نہیں بولے، میں نہیں خیانت کروں گا نہیں بولے، سمجھے؟ اللہ اور اس کا رسول کا لفظ آیا یہاں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے اللہ خیانت سے پاک ہے ویسے نبی بھی خیانت سے پاک۔ ایسے نبی بھی خیانت سے پاک۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نبی سے خیانت ہونا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے خدا کا کوئی شریک ہونا ناممکن ہے۔ خدا کے ذات و صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے چانس؟ کسی بھی راستے سے، کسی بھی اینگل سے کوئی راستہ نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا نا۔ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسے خدا کا کوئی شریک نہیں ہے ایسے نبی سے کوئی خطا ہے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، حضرات انبیاء کرام رب کے بڑے پیارے بندے، کیا ہے؟ رب کے بڑے پیارے، ان سے بڑی محبت، اتنی محبت کہ ان کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو خود جواب دیتا ہوا، دوسروں کے حوالے نہیں کرتا۔ اللہ پیغمبروں کو دوسروں کے حوالے نہیں کرتا۔ جب پیغمبروں کا کام کرنے کے لیے کوئی آتا ہے تو اس کو بھی کسی کے حوالے نہیں کرتا ہے،
مگر شرط یہ ہے کہ پیغمبروں کا کام کرنے والا پیغمبروں کی جیسی سیرت اور عادت اپنے اندر پیدا کرے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ جب یہ بات معلوم ہو یاد رکھیے ہائے ہائے الزامات وغیرہ وغیرہ جو بھی آئے اللہ نے اس کے جواب دے دیے. جب نبی پر اعتراضات آئے تو اللہ نے خود اس کا جواب دیا، جیسے کہ تبت یدا ابی لہب وتب وغیرہ میں. یاد رکھیے نبی میں خصوصاً حضور میں کسی بھی قسم کا عیب تلاش کرنا، کسی بھی قسم کا عیب تلاش کرنا یہ کفار و منافقین کا طریقہ ہے. جی کفار اور منافقین کا طریقہ ہے. حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، حضور کو یہ معلوم نہیں، حضور کو وہ معلوم نہیں. ہاں وہی نہیں آنے کی وجہ سے حضور پہاڑ پر سے کود ڈال تو بول کر کے سمجھے کچھ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا تو پہاڑ پر سے کود کر خودکشی کر لیتا ہوں، بولے معاذ اللہ سے. ایسی تمام باتیں نبی پر لانا یہ کس کا کام ہے؟ کفار و منافقین. اہل ایمان کی بات یہاں نہیں بیان ہوئی، بلکہ یہ بیان ہوا نبی کی شان کو بیان کرنا اللہ کا طریقہ ہے. اللہ کی حضور کی شان اور عظمت کون بیان کرتا ہے؟ اللہ. اللہ بیان کرتا ہے. میں بیان کرتا ہوں نا، تو کیا بیان کرتا؟ میں کیا بیان کرتا ہوں؟ مجھ سے نہیں ہوتا. اللہ نے جو بیان کیا وہی بیان مجھے کرنا ہے. اللہ نے جو بیان کیا وہی بیان مجھے کرنا ہے. اللہ کا بیان میں کروں اور آپ میری عزت کریں. میرے طرف سے کچھ بولنے لگوں تو آپ میری فضیحت کر دیں، آپ مجھے ذلیل و رسوا کر دیں. خود سے بولتا ہوں تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے. وہی بولو جو خدا نے کہا، وہی بولو جو قرآن نے کہا. تو معلوم ہوا کہ ان میں نقص ڈھونڈنا کفار و منافقین کا طریقہ اور ان کی تعریفیں، انبیاء کی اور حضور کی خصوصاً تعریفیں کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے. یاد رکھنا یہاں ایک اور بات مفسرین فرماتے ہیں، یہ بات جو نبیوں پر آئی ہے یا حضور پر جو الزامات آتے ہیں یہ ختم نہیں ہوئے. ان کے مقام پر بیٹھ کر ان کا کام کرنے والوں پر بھی ایسا آتا ہے. جیسے علماء ہیں، مشائخین ہیں، اللہ والے ہیں، صوفیاء ہیں، پیران عظام ہیں، سمجھے؟ ان کے ہاتھ چومنے والے جتنے ہیں اس سے زیادہ ان کے ہاتھ کاٹنے والے ہیں. ان کے چاہنے والے جتنے ہیں اس سے زیادہ ان کے بدخواہ ہیں. برائی کرنے والے، پیٹ پیچھے برائی کرنے والے، عیب نکالنے والے. تو علماء اور مشائخین کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں ایسی بات جب تمہارے متعلق آ جائے تو بارے قاتل نہ ہونا. کیا نہ ہونا؟ بارے قاتل نہ ہونا، کبیدہ قاتل نہ ہونا، ملول نہ ہونا. اس لیے کہ جب خدا ہی کو نہیں چھوڑے، جب رسول خدا ہی کو نہیں چھوڑے تو آپ کو کیا چھوڑا. چنانچہ ایک عربی شاعر کہتا ہے ما نجى الله ورسوله، ما نجى الله والرسول معا، ما نجى الله والرسول معا من لسان الورى فكيف انا، من لسان الورى فكيف انا. کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو لوگوں کی زبان نے جب نہیں چھوڑا، لوگوں کی زبانیں ان کے متعلق
نہیں چھوڑی، بکواس کرے بغیر نہیں رہی، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑے تو میں کس حساب کا، میں کون سے حساب کا، میں کیا ہوں؟ ما نجى اللہ والرسول معا من لسان الورى فکیف انا. جی تو جو اچھا ہوتا ہے اس کے پیچھے لوگ لگیں گے، جو نیکی کی طرف آتا ہے لوگ اس کے پیچھے لگیں گے، جو نیکی کی دعوت دینے پر آتا ہے لوگ اس کے پیچھے لگیں گے. بہت خلاف ہیں آپ کے لوگ، آپ کے بہت خلاف ہیں لوگ. کیا کرتے ہیں؟ خلاف ہوتے ہیں. ہمت، ارے جاؤ جاؤ جاؤ. سب میں مل کر بیٹھتی نا، خلاف میں جا رہے. کس میں مل کر بیٹھتا ہوں، کیا مل کر بیٹھتا ہوں، دماغ کیا بولتا ہے، دل کیا بولتا ہے، میں جانتا ہوں. تو کیا جانتا ہے؟ آدھے ادھر کے آدھے ادھر کے، آدھے ادھر کے آدھے ادھر کے. پہلے تو ادھر کا ادھر کا سمجھا تو نا معلوم ہوتا ادھر کیا ادھر کیا. تو معلوم ہوا دین کے کام کے لیے جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے خلاف کھڑے ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ شعر یاد رکھ لیں، عربی کا مشکل ہے آپ لوگوں کو یاد کرنا، یاد کر لیجئے گا. اچھا شعر ہے، بہت اچھا شاعر اچھی بات کہی ہے. ما نجى اللہ والرسول معا، ما نجى اللہ والرسول معا من لسان الورى فکیف انا. لوگوں کی زبانوں سے اللہ اور اس کا رسول نہ بچا تو میں کیا حیثیت رکھوں؟ جی. اور یاد رکھیے دین کا کام کرنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں یا دین کے راستے پر چلنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تعریف کو سامنے رکھنا کم، سمجھے؟ تعریف کرنے والوں کو سامنے رکھنا کم کرنا، گالی دینے والوں کو سامنے رکھنا. سمجھے کیا ہے؟ اب آپ اتنے لوگ آ رہے ہیں بولتے بولتے میں آپ کی شخصیت کے بارے میں ایسے آپ ایسے ہیں ادھر سب کے سامنے عارف کیا بات کر رہا ہے، کیا ہے یہ، کیا تمہارا حال یہ. آئندہ سے وہ جمعہ بھی چھوڑ دیا، اتوار بھی چھوڑ دیا، مل نہیں. آپ نے پوچھا کہاں دکھتے نہیں نا، کیا آنا ان کے پاس، کیا میری عزت نہیں، کیا میری عزت نہیں، اتنی جماعت میں مجھے کھڑا کر کے میری عزت نکالنا. جی اس کے بعد اتنے آئے، فون پر فون لگائے، آئے نہیں، پھر آنا بند کر دیا. کیا قصہ نہیں آ رہے نا، کیا انہوں بڑے گورنر کے بڑا بولتے تھے ہمیں کہ جب دور سے آپ کو جپلک بیٹھنا کیا نہیں آتا. تمہارا نفس پر جب دھکا لگتا ہے تو آدمی پھڑ پھڑانے لگتا ہے، جب بات دل میں اتر جاتی ہے تو آدمی صدقے جاتا ہے. جی اہل اللہ سے یہی تعلیم اور یہی سبق ملتا ہے کہ لوگوں کی تعریف و توصیف کی طرف مت جاؤ. مجھے جو کچھ کرنا ہے میرے خدا کو راضی کر دے، مولا مجھ سے راضی، مولا مجھ سے. عیبوں کو تلاش کرنا یہ لوگوں کا کام ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنا ستار کا کام، عیبوں کو اچھالنا لوگوں کا کام ہے، عیبوں کو معاف کر دینا یہ مولا کا کام ہے. جی جب یہ بات معلوم ہوئی تو یہاں ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے لاتا ہوں کہ خیانت کرنے والے جو ہیں ان کی نجات بھی نہیں ہوتی. خیانت کرنے والوں کی نجات بھی نہیں ہوتی. اس پر ایک واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت رفاع بن زید ایک غزوے میں تھے، ہو گیا تھا غزوہ، جنگ ہو گئی تھی، اونٹوں پہ سامان
لاد رہے تھے واپس جانے کے لیے، دھوکے سے ایک تیر آیا اور ان کو لگ گیا، اور اس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں غالباً حضرت ابو ہریرہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قسمت والے ہیں رفاع کہ شہید ہو گئے ڈائریکٹ جنت۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں یا رسول اللہ کیوں؟ کہا بدر کے موقع پر مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چیز انہوں نے اٹھا لیا تھا۔ جی مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے حج کو جاتا ہے، سمجھے؟ روم میں سب اپنی اپنی چیزیں لا کر رکھتے ہیں، ایک دو پاکٹ چھوڑ دیا، لپٹ لگے ادھر ادھر، کہاں ہے کدھر، ہاں دیکھو وہاں چلیں گے، حج ہو گیا، سمجھا؟ کسی کا سامان اٹھا کے لپٹ لیا، سفر میں کچھ اٹھا کے رکھ لیا۔ ایک سوئی لینا ہے تو اس سے پوچھ کے لینا۔ جی خیانت کہاں کہاں ہے بتاؤں میں آپ کو، کہ دعوت آپ کو دی گئی ہے، جی دعوت میں آدم نے عارف کو بلایا، ساتھ میں مجھے بھی بلا دیا، امیر صاحب کو بھی بلا دیا، پھر شہاب الحسن صاحب کو بھی بلا دیا، جبار صاحب کو، رضوان سب کو انہوں نے ایک دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد سب بیٹھے کھا رہے ہیں۔ عارف صاحب کیا کرتے ہیں، ڈل جاؤ یعنی خواب میں سے اور پھر کٹورے میں سے ڈال رہے ہیں دوسروں، کس کو؟ جو کھانے ساتھ میں آئے ہیں ان کو۔ وہ کیا سمجھ رہے ہیں، میں میزبان کے طرف سے میزبانی کر رہا ہوں، میزبان کی طرف سے میں میزبانی کر رہا ہوں، یہ سمجھ کر کے وہ ڈال رہے ہیں۔ میزبان بھی کچھ نہیں بول رہا ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ میزبان کی طرف سے مجھے اجازت بھی ہے، ڈال رہا ہوں۔ نہیں، آپ کو کھانے کے لیے بلایا گیا، جتنا کھانا ہے کھاؤ، جتنا کھانا ہے آپ کھاؤ، دوسروں کو کھلانا خیانت، دوسروں کو کھلانا، محفل میں بیٹھے سب کا خیال رکھنا، سب کا خیال رکھنا ہے تو خواب آئیں، انہوں اپنا اپنا خیال کر لیتے ہیں۔ عارف صاحب آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں، ہاں جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب کو ڈال ڈال کو کھلانا، آپ وہی بھی ایک کام کرنا، پہلے سے اجازت اگر ہے تو ٹھیک ہے، ہاں اگر اجازت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں پرانی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کھانے کی دعوت تو تھی، دسترخوان بچ گیا، نعمتیں چن دی گئیں، اور مہمان میزبان کو دیکھتا، مہمان میزبان کو دیکھتا، جب تک وہ کھڑے ہو کر شروع کرو بسم اللہ نہیں کہتا، اس وقت تک نوالا نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ امانت داری، مجھے بلائیں ضرور، کھانے بلائیں کیا، خوشی سے بلائیں کیا، شروع کرو بسم اللہ، آج بسم اللہ شروع کرو گا اعوذ باللہ ہو جاتا سب، رکھنے کی درد۔ یہ ہوگی بات، خیانت کیا ہے، ایک مثال ہے۔ دوسری بات سنیے، ڈاکہ زنی ہے، کیا ہے، ڈاکو کا کام۔ چور اور ڈاکو میں فرق کیا؟ چور جو پیٹ پیچھے سے چراتا ہے، ڈاکو سامنے سے آ کے مارتا ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ بغیر دعوت کے کسی کے ساتھ چلے جانا یہ ڈاکہ زنی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ڈاکہ زنی۔ میرے ساتھ آنے والے پریشان نہیں ہونا، مجھے خود اجازت ہوتی ہے، مائی فیملی بلکہ لکھتے ہیں
फैमिली बोले तो क्या, कौन बोले तो क्या, खाता नहीं। मैं खुद नहीं खाता, इन लोगों को क्या खिलाऊं, मेरे से पहले निकल जाना पाए। शादियों में खाया हूं आपके बच्चे की? नहीं खाया। आपके बच्चे की शादी में खाया नहीं। जब खाने दिल आता है ना, तब बोलता हूँ मुर्गी बनाओ, मौला मैं आपके घर में खाने के का जी चाह रहा है बोला। इनके घर को जाना मजबूरी रहती है, मैं जितने आते हैं उन सबको खिलाना है। मेरे साथ जितने भी आते हैं सबको खिलाना है ना। साथ में लेकर निकल गए जी, आरिफ साहब ने कहा आओ, हाँ मुझे दावत है। भाई मुझे तो बुलावा नहीं है। नहीं आओ, परवाह नहीं, आओ ना, क्या बोलते हैं, परवाह नहीं। बगैर दावत के समझे चला जाना क्या है, डाका। क्योंकि खाना उसका माल, नेमतें जो है वो उसका माल, उसके माल को उसकी इजाजत और खुशी के बगैर इस्तेमाल करना डाका। इसलिए बहुत खाने पीने का एहतियात रहने का। मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं, अहले ईमान हैं, हम सुन्नी हैं। हर के सलाम पढ़कर नारे तकबीर वाले सुन्नी नहीं, ऐसे सुन्नी हो जाएं कि दुनिया हमारी जिंदगी को मिसाल बना दे। मिसाल वो बनो, बोलो बनो पहले। दुनिया हमारी सुन्नियत पर को मिसाल बना। तो जब ये बात मालूम हुई तो अर्ज कर रहा था कि रफा इब्ने ज़ैद के बारे में हुजूर ने क्या फरमा दिया, उनकी वो जन्नत में नहीं जाएंगे, इसलिए कि उन्होंने माले गनीमत तकसीम होने से पहले उन्होंने एक चीज अपनी पसंद की उठा ली। यहां तक के दुश्मन का हथियार वो माले गनीमत में, पॉइंट नोट कीजिए, दुश्मन का हथियार माले गनीमत में से उसका हथियार छीन कर जंग लड़ सकते हैं। उसके हथियार छीन कर जंग लड़ सकते हैं। जब जंग हो जाए तो हथियार आपकी नहीं है, माले गनीमत। समझ में? यहां तक बंदगाने खुदा खला को जाना है। हमारे अपने जूते चप्पल नहीं है, किसी के हैं, इजाजत है क्या पहन के? ये है तरीका। खुदा मुझे बोलने से बढ़कर अमल की मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। इसलिए कि आप तो अल्लाह वाले हैं, मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं जब बोलूं तो मेरे अमल से तासीर पैदा हो। समझे? जब ये बात मालूम हुई तो आखिरी मरहले में आया हूं। सूफिया फरमाते हैं कोई भी शख्स टूटे लोटे में दूध नहीं डालता, टूटे लोटे में दूध नहीं डालता, और गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता। क्यों? इसलिए कि ये टूटा बर्तन मेरे दूध की अमानत को नहीं रखता, खयानत कर देता। ये टूटा लोटा मेरे दूध को क्या कर देता है? अमानत से नहीं रखता। वो क्या करता है? उसको खयानत, फेंक देता है। और मैला बर्तन मेरे दूध को साफ नहीं रखता, मेरे दूध को पाक नहीं रखता। तो अक्लमंद आदमी, होशमंद आदमी, समझदार आदमी टूटे लोटे पे दूध नहीं डालता, मैले बर्तन में दूध नहीं डालता, कोई चीज नहीं डालता। तो सूफिया फरमाते हैं अल्लाह ताला नबूवत की शान ऐसी है, वो देता है तो खियानत करने वाले दिल में नबूवत की तजल्ली नहीं। तुम क्या समझते हो, क्या समझते हो तुम कि ऐसा हम करेंगे? जब हमने नबी के सीने को, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नबी का सीना ऐलान नबूवत से पहले
اعلان نبوت سے پہلے جبریل امین نے حضور کے سینے انور کو چاک نہیں کیا. بیان واقعات ہیں. معراج میں جانے سے پہلے کرے نہیں کرے جی. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھولا نہیں؟ تو علم نبوت، ضیاء نبوت، ضیاء علم نبوت، یہ تمام سینوں میں آنا ہے تو سینہ پاک ہونا چاہیے، قلب پاک ہونا چاہیے. تو قلب کیسے پاک ہوگا؟ تمام برائیوں سے بچے. جیسے تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے، ایسے ہی تمام گناہ جس سے فیضان ختم ہو جاتا وہ خیانت. بات سمجھ میں؟ جب یہ بات معلوم ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دین اور نبوت کے لیے جو سینے منتخب کرتا ہے وہ سینے تمام عیوب سے پاک رہتے ہیں. ان کے قلوب بھی، ان کے سینے بھی، ان کے اجسام بھی، ان کی ادائیں بھی، ان کی سیرت بھی، سب پاکیزہ بندوں کو اللہ تعالی چن کر دیتا ہے. اخیر بات سن لیجئے کہ مدرسوں میں لوگ پڑھنے آتے ہیں مگر عالم ہو کر کے نہیں نکلتے پورے کے پورے. عالم ہو جاتے ہیں، دین کا کام کرنے کے لیے پورے نہیں آتے. ہاں؟ دین کا کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو اخلاص کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں. جی آخر میں کرتے کرتے کیا کر رہے ہیں؟ الیکٹریشن ہو گیا، اور کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پینٹر ہو گیا. اتنے سال پڑھے نا لوگوں کو بیوقوف بنائے گا. الیکٹریشن ہو گیا، پینٹر ہو گیا، سمجھے؟ وہاں جا کے میں لپم مارتا ہوں. یہ سب کیوں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ دین کا کام کرنے کے لائق نہیں ہے تو اللہ ان کو ہٹا دے. دین کا کام کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں تو اللہ ان کو ہٹا دیتا ہے. لوگوں کی سمجھے، لوگوں کی گالیوں کو سنا کر کے ہٹا دیتا ہے، دنیا کا مال دکھا کر کے ہٹا دیتا ہے. سمجھے؟ ایک ہمارا یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا کے دین کے لائق کوئی نہیں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتا ہے. ایسے ہی جب نبی کو چنتا ہے تو پروردگار لائق بندوں کو، فائق بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو چنتا ہے. ان پر کسی قسم کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف اعلان قرآن کر دیتا ہے. یہ رہی آج کی چند باتیں، اس لیے کہ مجھے پھر سے گھر جا کر کے آنا ہے اور پھر تقریر ہے، شہادت پر کچھ تقریر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے